حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ویڈیو ہے جو بتانے والا ہوں میں اس ویڈیو میں آپ کو، وہ اتنا سمجھ لو بتانے میں ہی مجھے عجیب بہت تکلیف ہو رہی ہے بتانے، کیونکہ یہ ویڈیو ہی ایسا ہے اگر آپ پورا سنیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے، میں کیوں بتانے کے لیے کیوں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کیا پریشانی ہو رہی ہے، کیوں میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ چیز، اور بتاتے ہوئے کیوں مجھے پریشانی ہو رہی ہے. کیونکہ اس میں وہ چیزیں بتانے والا ہوں میں جو آج تک کسی ویڈیو میں نے نہیں بتائی. اور ایک بات یاد رکھیں، جو چیزیں میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہ بتانے سے پہلے میں نے بہت سوچا، بہت زیادہ ہی سوچا، بتاؤں یا نہیں بتاؤں، یہ ویڈیو بناؤں یا نہیں بناؤں. بہت سوچنے کے بعد میں نے سوچا اگر یہ چیزیں میں نے نہیں بتایا، اگر عوام کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کا نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا نہیں ہے. حق بنتا ہے عوام کا، پبلک کا جاننے کا. اور دوسری بات، اگر یہ میں نہیں بتاؤں تو میں اپنے ساتھ لے کر کب تک ایسے ہی رہوں؟ بس میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ لے کے چلا جاؤں گا، کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا اس کا. اس لیے جس سے اچھا ہے تاکہ میں اس جو باتیں مجھے پتہ ہے، یہ ساری باتیں آپ سب کو بتا کر چلے جاؤں، تاکہ آپ کو بات یہ معلوم رہے کہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جادوگر شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرتا ہے، وہ کیا کیا ایسے کام کرتا ہے جس وجہ سے شیطان بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کا ہر کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ہی زیادہ گھٹیا، کمینہ اور بہت ہی زیادہ خبیث قسم کی مخلوق ہے. اور جادوگر سے یہ جان بوجھ کے بار بار ناراض ہوتے رہتا ہے شیطان، تاکہ وہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ ناراض ہو. ہر وہ کام کرے، اللہ ناراض ہو تو یہ خوش ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ ہر کام کرے، ہر مجرمانہ کام کرے، ہر ملزمانہ کام کرے، ہر گندا، ہر گھٹیا کام، گھٹیا سے گھٹیا وہ کام کرے جادوگر کے لیے، تاکہ اللہ اس سے ناراض ہو. اور اللہ ناراض ہونے کی وجہ سے اور یہ شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ بار بار جادوگر سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ غصہ ہے جادوگر پہ، بات نہیں مانے گا اس کی. جب وہ گندا گھٹیا اللہ کو ناراض ہونے کا کام کرے گا، اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرے گا، تب جا کے وہ جادوگر کی بات مانے گا. اور کوئی بھی جادو کرنے کے لیے ہے، کسی پر اگر جادو کرنا ہے، کسی کو نقصان کرنا ہے، تب اس کے جادو میں وہ مدد کرے گا. یعنی کہ جادو کرنے میں شیطان اس کی مدد کرے گا. کب؟ جب شیطان اس سے خوش ہو جائے گا، اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے ایسے گھٹیا کام کروانے کے بعد. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سے کام کرواتا ہے جادوگر شیطان سے. معاف کرنا، شیطان جادوگر سے وہ کون سے کام کرواتا ہے جس کی وجہ سے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اور شیطان خوش ہو کر اس کی مدد کرتا ہے. اور اس میں انسان بھی کتنا گر جاتا ہے اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کے چکر میں، شیطان کو خوش کرنے کے چکر میں اتنا گر جاتا ہے کہ کیا کہوں، انسان ہی نہیں رہتا، کسی جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کام کرواتا ہے. سب سے پہلے وہ یہی کام کرواتا ہے کہ جس سے بنیادی فرسٹ کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرواتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو. جب اللہ ناراض ہوں گے تو شیطان خوش ہوگا. دوسرا کام جادوگر شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتا ہے، اپنے نعوذ باللہ اپنے پیروں پہ قرآن کریم کے صفحے ہوتے ہیں، جو پیج ہوتے ہیں قرآن کریم کے، یا پھر قرآن کریم کو پیروں پہ باندھ کے ٹوائلٹ، گندگی کی جگہ جہاں بیت الخلاء ہوتا ہے، ٹوائلٹ اور استنجا کی جگہ، وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے ٹوائلٹ کرتا ہے، استنجا کرتا ہے. نعوذ باللہ. یہ کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور وہ شیطان خوش ہو جاتا ہے. اور تیسرا کام جادوگر یہ کرتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پیروں پہ قرآن کی آیتوں کو لکھ لیتا ہے. نعوذ باللہ. قرآن کی آیتوں کو لکھ لیتا ہے، لکھ کر اس کے ذریعے چپل پہن کر ننگے پیر زمین پر چلتا ہے اور بیت الخلاء میں ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے. نعوذ باللہ. میں کہہ رہا تھا نا، مجھے بتاتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو سنتے ہی پتہ چلے گا آپ کو کہ کتنی یہ مجھے تکلیف جو ہو رہی تھی کیوں ہو رہی تھی، اب آپ کو پتہ چلے گا. اور تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے، چوتھا کام وہ یہ کرتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطان کو سجدہ کرتا ہے. سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو سجدہ کرتا ہے. اور پانچواں کام وہ یہ کرتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، شیطان کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے، شیطان کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے.
تو اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا کام وہ یہ کرتا ہے کہ معاف کرنا، یہاں جو میں استعمال کرنے والا ہوں جو ورڈ وہ گندا لگے گا آپ کو، لیکن سچائی بتانا بہت ضروری ہے۔ جو عورتوں کا منتھلی پرابلم ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے جو گندا خون نکلتا ہے، وہ خون کو پیتا ہے جادوگر، تاکہ شیطان اس سے خوش ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ اور ساتواں کام یہ کرتا ہے، جو عورتوں کے ڈیٹ میں جو خون نکلتا ہے گندا خون، اس خون سے قرآن کی آیتوں کو لکھتا ہے، نعوذ باللہ، قرآن کی آیتوں کو لکھتا ہے، اللہ اکبر، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ اور اگلا کام وہ یہ کرتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے، زنا کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ چھوٹی بچی تھی، وہ بلاತ್ಕಾರ ہو گیا، چھوٹی بچی کو مطلب اسے ریپ کر دیا، اسے ریپ کر کے مار کے پھینک دیا۔ اور اکثر کیا زیادہ سے زیادہ کام یہ جادوگر ہی کرتے ہیں، بچیوں کو اغوا کر کے انہیں کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں ان کا۔ اور اتنا ہی نہیں، بچیوں پہ ہی نہیں، بڑے عورتوں پہ، چاہے وہ عورت بوڑھی ہو جوان ہو، وہ بات نہیں آتی وہاں پہ، بس عورت ہے تو اس کے ساتھ سیکشل ریلیشن بناتے ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، اس سے زنا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور اگلا کام وہ یہ کرتا ہے، جب عورت سے زنا کرتا ہے تو ناپاک کی حالت میں ہوتا ہے، اسی حالت میں جا کے قرآن پڑھتا ہے، تاکہ اللہ ناراض ہو اور شیطان خوش ہو جائے۔ اور اگلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ عورتوں سے ایسی حالت میں زنا کرتا ہے جب عورت نماز پڑھنے کی حالت میں، یعنی کہ عورت کا ڈیٹ چل رہا ہوتا ہے، جس وقت قرآن میں سختی سے صاف صاف کہا گیا ہے، اور کچھ وقت ہوتا ہے یعنی عورتوں کے، اس وقت آپ عورتوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے، نزدیک بھی نہیں جا سکتے، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، صاف کہا گیا ہے دوسرے پارے میں، لیکن وہ یہ سب نہیں دیکھتا، یعنی اللہ کو ناراض کرنا ہے نا اسے، شیطان کو خوش کرنا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے تبھی تو شیطان خوش ہوگا، اس لیے وہ عورتوں کو انہی حالت میں، جس وقت وہ ڈیٹ سے ہوتی ہے یا جس وقت وہ ناپاک ہوتی ہے، اس حالت میں جا کے ان سے زنا کرتا ہے۔ اور اگلا کام وہ یہ کرتا ہے، اللہ یعنی بنا کچھ بولے جانور کو ذبح کر دیتا ہے، اللہ کا نام بنا لیے ایسے ہی جانور کو ذبح کر دیتا ہے، ذبح کر کے اس کا گوشت خود بھی کھاتا ہے اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گنہگار ہو، اور زیادہ سے زیادہ لوگ گنہگار کرنے کی وجہ سے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گنہگار کرنے کی وجہ سے یہ شیطان خوش ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور یہ کام کرتا ہے کہ جو ہے کبھی جو ذبح کرتا ہے جانوروں کو، وہ شیطان کے نام پہ ذبح کرتا ہے، خاص بلی کہہ لو آپ کسی چیز کی، شیطان کے نام سے ذبح کرتا ہے، تاکہ شیطان خوش ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ اور کبھی کبھی وہ یہ بھی کام کرتا ہے جادوگر کو خوش کرنے کے لیے، جو جانوروں کا خون ہوتا ہے وہ خون خود بھی پیتا ہے، اور اس خون سے قرآن کی آیتیں وغیرہ لکھتا بھی ہے۔ اور جادوگر کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ بھی کام کرتا ہے کہ قرآن کو الٹا پڑھتا ہے۔ اور کبھی کبھی جادوگر کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ بھی کام کرتا ہے، بیت الخلاء میں جا کر قرآن کو پڑھتا ہے، زور زور سے آواز سے، کبھی الٹا پڑھتا ہے کبھی سیدھا پڑھتا ہے۔ جی، جادوگر کو خوش کرنے کے لیے انسان کبھی کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اپنا خود کی غلاظت، یعنی کہ خود کا ٹوائلٹ، خود گندی چیزیں سمجھ لو، خود کا موشن اور خود کا ٹوائلٹ پیتا ہے، اور خود کا موشن کھاتا ہے، یعنی خود کا بیت الخلاء جو ہوتا ہے گندگی، وہ خود نجاست وہ کھاتا بھی ہے، اور خود کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ پیتا بھی ہے، جادوگر کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جادوگر خوش ہو رہا ہے تو اللہ ناراض ہو رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتا، بس اسے یہ چاہیے کہ جادوگر کسی بھی طرح سے خوش ہو جائے بس۔ جادوگر کو خوش کرنے کے لیے ایک اور کام بھی کرتا ہے انسان، وہ کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کی، یعنی کہ زندہ بچوں کو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بڑے بچے ہوتے ہیں، ان کو ذبح کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کا قتل کر دیتا ہے، بلی دے دیتا ہے ان کی، ایسے جانور کی، ایسے انسانوں کے بچوں کی، بڑے یعنی کہ چھوٹے بچوں کی، بڑے لڑکیوں کی، کنوارے لڑکیوں کی، کنوارے لڑکوں کی، بزرگوں کی، کہتے ہیں نا بلی دینا، اس طرح سے وہ بلی دے کر ان کی قربانی کر کے، ان کو قتل کر کے، مرڈر کر کے ان کا شیطان کو خوش کرتا ہے، تاکہ شیطان خوش ہو جائے اور جو ہے اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ شیطان چاہتا ہی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، تب جا کے وہ کام کرے گا نا، اسی لیے شیطان کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام وہ کرتا ہے۔ اور جو ہے شیطان خوش ہو کر جادو کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ کسی پر اگر جادو کرنا ہے تو اس جادو میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کیا کرتا ہے انسانوں کے لیے، یعنی کہ جادوگر کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں کسی دھرم کی بات لے لو، چاہے اسلام کی بات لو، ہندو سناتن دھرم کی بات لو، کرسچنس، یہودی، ہر ایک دھرم کی بات لے لو، کسی بھی دھرم میں یہ اس طرح کے کام کرنا سختی سے منع ہے، لیکن یہ ہر دھرم سے نکل کر
ہر دھرم سے تو چھوڑو، جو انسانیت ہوتی ہے، انسانیت سے بھی نکل کر، جانور جو ہوتا ہے اس سے بھی نکل کر اتنا بڑا درندہ بن کر یہ سارے کام کرتا ہے، صرف اور صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کل قیامت اللہ کے سامنے کھڑے کر مجھے جواب دینا ہے، کیوں کیا جواب دوں اللہ کو۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ آخرت میں اللہ کو میں کیا شکل لے کر جاؤں گا اللہ کے سامنے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب اللہ مجھ سے سوال جواب کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ قبر میں میرا حال کیا ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ کے سامنے میں کس صورت سے جاؤں اللہ کے سامنے، کس منہ سے جاؤں میں سامنے اللہ کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشکلیں برداشت کی ہمارے لیے، ان کے سامنے کیا شکل لے کر جاؤں میں، وہ یہ نہیں سوچتا۔ بس اپنے مطلب کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانیت سے گر کر، جانوروں سے بھی گر کر، ایک درندہ وحشی بن کر ہر وہ کام بھیانک سے بھیانک، دردناک سے دردناک کام کر کے شیطان کو خوش کرتا ہے۔ تب جا کے شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ اور شیطان اتنی گھٹیا، اتنی درندگی اور اتنا حیوان، اتنا کمینہ قسم کی مخلوق ہے، اتنا خبیث قسم کی مخلوق ہے، آپ اسے سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اللہ کو ناراض کرنے کے ہر وہ کام کرواتا ہے جو اندازہ بھی نہیں، بنا وضو کے نماز بھی پڑھواتا ہے، ہر وہ کام کرواتا ہے، ہر وقت ناپاک رہتا ہے جادوگر۔ یاد رکھو، جادوگر شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت ناپاک رہتا ہے، کبھی پاک نہیں رہتا، وہ ہر وقت ناپاک رہتا ہے، 24 گھنٹے، سالوں لے لو، صرف ناپاک رہتا ہے تاکہ شیطان اس سے خوش ہو جائے، کیونکہ گندگی سے ہی شیطان خوش ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اس لیے اب پتہ چلا نا، یہ ویڈیو بناتے وقت مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ سن کر کیا لگا آپ کو؟ یہ جو بتا رہا ہوں بہت چھوٹی چیزیں ہیں، اور بس چھوٹی نہیں، بہت بڑی ہی ہے، بس اتنی چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا پاؤں گا نہ آپ سن پاؤں گے، کیونکہ بتانے کے لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے، اور یقین دلاتا ہوں میں آپ کو، سننے کے لیے آپ کے اندر بھی ہمت نہیں ہوگی۔ بس اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔ اتنے میں آپ اندازہ لگا لو، سمجھ لو کہ جادوگر کتنے گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسا مت سمجھ کہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں جادوگر، ایسا نہیں ہے، مسلمان بھی جادوگر ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں جادوگر، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر ایک مذہب کے جادوگر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا مذہب پورے، اگر سکھ کے ہیں تو مذہب سے نکل جاتے ہیں، مسلم سے مذہب سے نکل جاتے ہیں، اگر ہندو ہے تو بھی ہندو سناتن دھرم سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی دھرم میں یہ سب کام کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں مانا جاتا، ہر دھرم میں یہ کام کو غلط ہی مانا جاتا ہے۔ جادوگر بنتا ہی ہے اپنے دھرم کے دائرے کو توڑنے کے بعد۔ اپنا دین جو ہوتا ہے ایک دائرہ ہوتا ہے، اس میں چلنا ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ ساری طریقے کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ، اپنے دھرم کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے دائرے کے، دین کے، دھرم کے دائرے کو توڑ کر جب جا کے وہ جادوگر بنتا ہے، کیونکہ ایسے کام کسی بھی دھرم دین میں اجازت نہیں ہے کرنے کی، ایسے کاموں کو کرنے کی۔ بس اسے شیطان کو خوش کرنے کے چکر میں ہر دین کو، ہر مذہب کو، ہر دھرم کو توڑ کر نکل جاتا ہے دھرم سے، ٹھیک ہے؟ تو بس انسانیت سے بھی گر جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔